हसीब बिल्डर्स अपनी पूरी आबोताब के साथ इस शानदार इमारत पर लिखा चमक रहा था। तभी मेन गेट से एक शानदार होंडा सिविक निकलती दिखाई दी, जिसके पीछे एक के बाद दिखरे दो जीपों में सवार बॉडी गार्ड मसला गाड़ी चौंकने होकर बैठे हुए थे। तेज रफ्तार होंडा सिविक हाईवे से गुजरकर जैसे ही जीटी रोड की हदूद में दाखिल हुई, फिजा में टायरों की जबरदस्त चिरचिराहट से एकदम हलचल सी मच गई। पीछे आती जीप भी एक झटका खाकर रुकी, लेकिन इसके रुकने का इंतजार किए बगैर ही बॉडीगार्ड छलांग लगाकर नीचे उतर आए और हथियार संभाले हुए होंडा सिविक की तरफ बढ़े, जिसमें से ड्राइवर उतरकर एक तरफ अदब से हाथ बांध खड़ा था। गार्ड ने इसकी जानब सख्त और सवाली निगाहों से देखा, लेकिन ड्राइवर ने खुद को अंजाम ज़ाहिर करते हुए कंधे उचका दिए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने या गाड़ी के अंदर बैठी शख्सियत से कुछ पूछने की जुर्रत करता, लिहाजा इंतजार करने के सिवा कोई चारा न था। करीब आधा घंटा बाद बेतहद शानदार लिबास से मलबूस, आंखों पर सनग्लासेस जमाए एक 24-25 साल खूबरू लड़का गाड़ी से बाहर निकला। इसके निकलते ही सब एक बार फिर होशियार हो गए। उसने एक अदा से अब्रू चिकाकर अपनी पीछे खड़ी गार्ड्स की फौज को इस्तफहामिया निगाहों से देखा। गुस्से की उठती शदीद लहर को वो कमाल जब्त से दबा गया। उसने कोई बात किए बगैर एक तरफ चलना शुरू कर दिया। यहाँ से आबादी कुछ फसलें पर थी, इसलिए एतराफ़ में सब्ज़ा माहौल को पुरसुकून बना रहा था। सड़क पर आती जाती गाड़ियाँ एक तवातर से माहौल का हिस्सा मालूम हो रही थी। उसे अपने पीछे गार्ड्स के बारी बोर्ड बखूबी सुनाई दे रहे थे, जिसका बायस उसका दिमाग झुंझला रहा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उसने चलते चलते सोचा। आखिर कैसी बेसुकूनी है ये, उसने इश्तियाल की पुरज़ोर लहर को रोकने की कोशिश करते हुए सोचा। गार्ड्स कमाल होशियारी से उसके पीछे एतराफ़ में नज़र रखे हुए थे, लेकिन वो इतना ही लापरवाह लग रहा था। आबादी के साथ दूर से नज़र आना शुरू हो गए थे। गार्ड ने दूसरी जीप के ड्राइवर को पीछे आने का इशारा करते हुए एक बार फिर अपने कदम रवां कर दिए। सर, आप हुक्म करें तो गाड़ी मंगवा लूँ यहाँ आपके लिए। वो पता नहीं क्या सोच रहा था जब करहत चेहरे वाले एक गार्ड ने उस अदब लहजे में पूछा। उसके तीखे नकोश एकदम तन गए। उसने बगैर पलटे बरक रफ्तारी से पीछे खड़े गार्ड की राइफल को दबोच कर टांग से सीधा उसकी पीठ पर वार किया। गार्ड कराता हुआ नीचे जा गिरा। अभी वो इस अचानक आवाज़ से संभला नहीं था जब उसने राइफल की नाल को ऐन अपने माथे पर महसूस किया। कि लम्हे वो अपने ऊपर झुके हसीब शराज के गुस्से से सुर्ख आंखें देख रहा था। मौत उसे बहुत करीब महसूस हो रही थी। खड़े हो जाओ, राइफल उसके माथे से हटाते हुए उसने हुक्म सादर किया। तब गार्ड नई जिंदगी मिलने पर बेयकीनी से उठ खड़ा हुआ। आइंदा मुझे तमाम अल्फाज अधूरे रह गए, क्योंकि मुंतज़िर ही कुछ ऐसा था। उसने बात अधूरी छोड़कर राइफल गार्ड को थमाई और उसे एक जानब धकेलते हुए सड़क के दूसरी जानब बने ससुर खेत की जानब बढ़ गया, जहाँ काले सादापुर के मलबूस एक लड़की घने दरख्त के नीचे नमाज अदा करने में यूं मशगूल थी कि इर्द गिर्द का कुछ होश न था। वो अनीस के सर पर जा खड़ा हो गया और अतराफ में होने वाली सरगर्मियों का जायजा लेने लगा। मोटरसाइकिल और रिक्शों पर सवार अवाम इस लड़की को काफ़ी दिलचस्पी से देखकर गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसके इम्तनान में कोई फ़र्क नहीं आया। वो ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। लोगों की तवज्जो हासिल करने का बहुत अच्छा और अनोखा तरीका। हो न हो इसके तीखे नकुश में तो मस्कराना मुस्कुराहट के रंग साफ दिखाई दे रहे थे। उसने डनहिल की पैक में से एक आधा सिगरेट निकालकर मुंह में दबाया और जेब में हाथ डालकर लाइटर की तलाश शुरू की। आज कुछ मज़ा आने वाला था। उसे बहुत मज़ा आता था लोगों का असली चेहरा सामने लाकर उन्हें रुस्वा करने का, उन्हें सबक सिखाने का। वो खुद को माहिर समझता था इस काम में, और इसी से उसको तस्कीन हासिल होती थी। लाइटर मिल चुका था। जो ही सिगरेट सुलगाने के लिए लाइटर को होठों में दबे सिगरेट के करीब लाया, सामने नजर आते मंजर ने एक बार फिर उसको फ्रीज कर दिया। वो जयनमाज समेट कर अपने बैग में रख रही थी और एक बार फिर उसकी जानिब बगैर सड़क पर बेहद सुकून अंदाज में चहलकदमी करने के अंदाज में चलने लगी। हाँ, बहुत खूब, वेरी इंटरेस्टिंग। हैरत की झटके से निकलने के बाद उसके लब जानदार अंदाज में मुस्कुरा उठे। वो सिगरेट सुलगाना भूल चुका था। उसने बगैर सोचे समझे इस लड़की के पीछे चलना शुरू कर दिया। कोई उसे नज़रअंदाज कर दे, ये कैसे मुमकिन था। वो इस बालशद बर की लड़की की अदाकारी को दाद देता हुआ उसके पीछे बेहद इत्मीनान से चलता रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की को बखूबी मालूम है कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वो यूं पुरसुकून थी गोया ये सड़क उसके आबा अजदाद की मलकियत है। कुछ फासले पर गाड़ी खड़े गार्ड सब तमाशा देख रहे थे। उन्हें फिक्र थी कि तो सिर्फ अपने मालिक की आबादी में दखल होते। लड़की ने एक सेकंड क्लास कैफे के बाहर खड़े होकर अपना ऑर्डर काउंटर पर बताया और बैग से पैसे निकालने में मगन हो गई। ये मामला मज़ीद दिलचस्प था। 10-20 के मुड़े तुड़े नोट निकाल कर वो काउंटर पर रखती जा रही थी, और ये सब करते उसके इम्तनान में मजाल है जो ज़रा बराबर भी फ़र्क आया हो। बहरहाल उसका ऑर्डर तैयार हो चुका था। उसने अपना खाना वसूल कर ये काउंटर पर बैठे गरीज निगाहों वाले शख्स को रकम की अदायगी की। एक बार फिर सफ़र का आगाज़ हो गया।
راہ چلتے ہیں لوگ اسے مذاق اڑانے والے انداز میں دیکھ رہے تھے، کچھ عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ ہوس بھری نگاہوں سے اس کے برقعے میں چھپے وجود کا ایکسرے کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن اس لڑکی نے حسیب کی طرف کسی بھی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ بس اپنا کام کرتی جا رہی تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مزید کچھ آگے چل کر اسے مانگنے والے بچوں نے گھیر لی۔ یہ جگہ کسی گندے نالے کے قریب تھی جہاں سے کوڑا کرکٹ اور گندا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، اور وہ مسکرا کر رک گئی اور ایک جناب کھڑی ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ کا اندازہ حسیب نے اس کے برقعے سے نظر آتی آنکھوں سے لگایا تھا۔ سب بچے پہلے ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ چلیں شاباش، اس نے اپنے لمبی زنجیر والے بیگ میں سے ایک ہتھیلی برآمد کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور ننگے ترنگے مٹی سے اٹے چہرے اور بالوں والے بچے مزید جوش ہو کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ حسیب نے اس کی آواز سن کر اپنے اندر اس کے چہرے کو دیکھنے کی شدید خواہش محسوس کی تھی۔ آپ یہاں وہاں آپ، اس نے ان سب سے بڑے بچے کو، جس کی عمر قریب 9 سال تھی، اشارہ کرتے ہوئے قریب بلایا۔ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر اتراتے ہوئے آگے بڑھا اور شرماتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ چلو اب مجھے بتاؤ، آپ نے آج فجر کی نماز ادا کی تھی؟ حسیب کا قہقہ بلند ہوا۔ اب یہ نیا ڈرامہ شروع کرنے والی تھی وہ غالباً۔ 9 سالہ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے ڈر تھا آج وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، کل ضرور ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس بچے کے شد و وعد سے سر ہلانے پر وہ مسکرا دیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ نماز فجر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں؟ 4، 2 سنت 2 فرض۔ اس کے فوراً جواب پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی اور 5 روپے کا سکہ تھیلی سے نکال کر اس بچے کو تھما دیا۔ حسیب اسے دیکھتا رہا کچھ لمحے، تو وہ بالکل بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کیوں کھڑا ہے۔ تاکہ نالے کے گندے پانی کی بو جس سے کچھ دیر پہلے اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا، وہ بھی اس کی دلچسپی ختم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ قطار میں کھڑے ہر بچے سے اس کی عمر کے مطابق سوال کرنے اور انہیں انعام دینے کے بعد وہ خوش ہو رہی تھی۔ کسی بچے نے ان کی سکوں کے وقت پر کوئی سوال نہ اٹھایا تھا اور نہ ہی 10 روپے کی فرمائش کی تھی۔ وہ 2 اور 5 کے سکے وہ بہت گرم جوشی اور خوشی سے وصول کر رہے تھے اور اتراتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ 15 منٹ بعد اس سرگرمی کے اختتام پر ایک بار پھر سے سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف بازاروں کو پیچھے چھوڑنے کے بعد اب وہ گلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ لوگوں کے عجیب و غریب نظروں کے باوجود کسی نے اس لڑکی کے پیچھے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ یہ صرف حسیب شیراز کو حاصل ہوا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے لوگ اس کی حرکت کو بھی نوٹ کر چکے تھے۔ لیکن ایسی حرکات سے کیا ہوتا ہے؟ مزہ تب آتا ہے جب تماشائیوں کو کوئی تماشا دیکھنے کو ملے۔ کسی نے حسیب کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ ان کی اپنی ماں، بہن یا بیٹی نہیں تھی۔ پہلی گلی میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔ حسیب جو کہ اس کے پیچھے عالم بے خودی میں چل رہا تھا، اس کی طرف رکنے پر بوکھلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس بحال کر پاتا، وہ پلٹی اور بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ گھر آ گیا ہے میرا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھار لہجہ حسیب شیراز کو اپنی رگوں میں دوڑتے خون کو مجمد کرتا محسوس ہوا، لیکن اس کی آنکھوں کے سحر سے نکلتا تو کچھ اور سوچتا شاید۔ کاش حسیب نے ان نیلی گہری پانی جیسی آنکھوں کو کبھی دیکھا نہ ہوتا، کاش وہ اس کے پیچھے کبھی نہ آتا۔ وہ پلٹی اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد حسیب کی آواز بحال ہوئے تو وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ اس کی نگاہیں اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی۔ ابھی وہ سامنے نہ تھی، کہاں گئی؟ اس نے ہر طرف دیکھ لیا، لیکن وہ یوں غائب ہو چکی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ بے حد حیران تھا، ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ وہاں کہاں گئی، اور جب اچانک ایک طرف سے فائرنگ کی بلند ہوئی والی تڑتڑاہٹ نے اس کے اعصاب پر شدید حملہ کیا۔ ایک گولی اس کے بازو کے گشت کو چیرتی ہوئی برف کی رفتار سے دوسری جانب گزر گئی۔ وہ لہرا کر ایک جانب دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا۔ بازو میں شدید چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب سے بھی جوابی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ صورتحال اس قدر سنگین رخ اختیار کر چکی تھی کہ آس پاس کے علاقے میں خوف اور دہشت کے باعث سناٹا چھا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے گارڈز کے نرغے میں گاڑی تک لے جایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ترنم کی کمان جیسی کمر اور لمبی ریشمی زلفیں اس کی جسم کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ بلا شبہ اس مردوں کو رہ جانے کے سارے گر آتے تھے۔ وہ اپنی ایک مسکراہٹ کی قیمت وصول کرنا نہیں بھولتی تھی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو شیخ صاحب؟ ترنم کے حسن سے اسیر ہونا تو سامنے آؤ نا، ورنہ کنجوسی کا ٹھپا تو پہلے ہی ذات کا تمام بنا۔ ہاں ہاں ترنم جان، تم سے کچھ نہیں چھپا، واللہ تم تو جان ہی نکال لیتی ہو۔ شیخ اس کے آمنے سامنے ہوتے ہوئے ہنسا۔ دیدار یار کی حسرت لے ڈوبی گئی تمہیں شیخ صاحب، ترنم ایک ادا سے بولی۔ آفت لگ رہی ہو آفت، آج کی شام میرے نام کر دو، تمہیں روپوں میں تول دوں گا قسم سے۔ ترنم نے شیخ کی ہوا سے لبریز نظروں کو ایک عطا سے دیکھا۔ سوچ لو شیخ۔ ترنم کی زبان دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے حسیب شیراز کو دیکھتے رک گئی اور آنکھوں میں بے پناہ خوشی توڑ گئی۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب چلی آئی۔ شیخ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا، واہ خدا، آپ نے عید کا چاند ہی ہو گیا حسیب صاحب۔ اس کی گود میں بیٹھ کر ایک ادا سے شکوے کرنے والی ترنم جان ہی ہو سکتی تھی، فقط حسیب شیراز مسکرا دیا۔ آؤ ترنم جان، تم ہی تو
ہو جو ہمارے مردہ جسم میں جان ڈال دیتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے تب کے نقوش ترنم جان کی جان نکال دیتے تھے۔ اس نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن حسیب نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر ٹکا دی۔ شکوہ شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ترنم جان، وہ ایک ادا سے مسکرا دی۔ ارے یہ کیا ترنم جان، ایسی دغا بازی کی تم سے امید نہیں تھی۔ وہ پیسہ دے کر پارٹی بدل لی۔ ارے چل چل شیخ، وہ رہا دروازہ، باہر کا راستہ دیکھو۔ ہو نہ ہو دغا بازی، کیوں جان جلاتی ہو اپنی؟ حسیب نے سگریٹ لبوں میں دباتے ہوئے ترنم جان کو دیکھا۔ ترنم جان لائٹر سے سگریٹ کو شعلہ دیکھتے ہوئے اس کی گہری آنکھوں میں دکھنے لگی۔ جہاں آپ ہوں وہاں ترنم جان، وہ کسی اور کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے بھلا؟ اس کی ادائیں حسیب کو دیوانہ کرتی تھی، لیکن یہ کیا، آج سے ترنم جان کی نگاہوں میں کسی اور کی نگاہیں نظر آ رہی تھی۔ نقاب سے جاگتی دو نیلی بے باک آنکھیں ترنم سے اپنے انہاک سے خود کو دیکھتے ہوئے بے حد مسرور ہو رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا حسیب شیراز اس کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ آج کی شام آپ کے نام، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ حسیب بس کی سرگوشی سن کر یکدم حال میں واپس آ گیا اور مسکرا کر اپنے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر سگریٹ کا گہرا کش کیا۔ اور ترنم جان اس کی طرف بولنے پر وہ واری صدقے جاری تھی۔ بلا شبہ حسیب شیراز ہر لحاظ سے منفرد مرد تھا۔ وہ اس کے لیے باقی سب کی چھٹی کر سکتی تھی۔ ابے او سیٹھ، چل نکل یہاں سے، اور یہ تیری ماں کا جہیز نہیں ہے جہاں روز سج کر بیٹھ جاتا ہے۔ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ قیمت کیا سمجھا؟ ترنم جان نے کڑک دار آواز میں پچھلے میز پر بیٹھے نشے میں دھت سیٹھ کیسر کو بے نقط سنا ڈالی۔ حسیب نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر بات کا ترنم جان؟ آخر کیا چیز ہو تم؟ سگریٹ کے دھوئیں میں حسیب شیراز کا چہرہ دھندلا گیا۔ صاحب ترنم جان نام ہے میرا، گاٹ گاٹ کا پانی پی رکھا ہے میں نے، ان جیسے خبیث سیٹھوں کی بو دور سے پہچان لیتی ہوں میں۔ سب جانتی ہے ترنم جان، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ حسیب کو ایک بار پھر وہ لڑکی یاد آ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ حسیب اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے بھی تو معلوم تھا کہ بازار میں مردوں کی حوث بھری نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، لیکن اس نے ایک بار پھر بھی نگاہ اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں۔ کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ اف، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور میں کیوں سوچ رہا ہوں آخر اس کے بارے میں؟ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ترنم جان کی فکر مندی سی آواز نے ایک بار پھر اس کو حواس جگائے، لیکن وہ اب ذہنی پر گندگی کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے یکدم سے سارے ماحول سے وحشت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ترنم جان کو اپنی گود سے پردے کھیلا اور سگریٹ کا اور جلا کر ٹکڑا زمین پر پھینک کر نکل گیا۔ ترنم جان اس کی پشت تکتی رہ گئی۔